شہزاد آپ سے شروع کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ بیان جب آپ نے دیکھا, کیا آپ کو ان کی سینس درست لگی یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انکالڈ فار تھا؟ بہت شکریہ ارینا. میں چاہتا ہوں شاید سینئرز پہلے اس کا جواب دے دیتے, آپ نے مشکل میں ڈال دیا ہے. دیکھیں, ہمارا یہ بلیف ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ جان لینے والا بھی ہے, جب اس کی مرضی ہوگی جان لے بھی لے گا. لیکن ہمیں اس دنیا میں یہ کس نے حق دیا ہے کہ ہم یہ ڈکلیریشن دے دیں کہ اللہ نے کس کی موت عذاب کے ذریعے لکھی ہے اور کس کی موت عذاب کے ذریعے نہیں لکھی ہے. مطلب میں تو اپنے آپ کو بہت سادہ سا انسان سمجھتا ہوں, نہ میں کوئی بہت ہی زیادہ مذہبی انسان ہوں یا لیکچر دینے والا شخص ہوں. میں تو کسی کے خلاف یہ بات نہیں کر سکتا کہ فلاں عمل ہوا. ظاہر سی بات ہے, نیچرل ڈیزاسٹر ایز اے سیڈ, ارتھ کویک ہو, فلڈز ہو, اللہ کی مرضی, اللہ نے دنیا بنائی ہے. لیکن یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ فلانا جو فلڈ تھا جس میں 400 اموات ہوئی وہ عذاب نازل کیا اللہ نے؟ مطلب کیسے کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے؟ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے, بہت سارے واقعات ہیں جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی یا اپنے نبیوں کے ذریعے جو پیغام بھیجا گیا ان کو نہیں مانا, ان کے اوپر عذاب آیا. وہ تو لکھا ہوا ہے, اللہ کی کتاب میں اللہ نے لکھا ہے. ہم کیسے, انسان کیسے فیصلہ کر سکتا ہے یہ؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ چاہے فلڈز ہوں, ارتھکویک ہوں, زیادہ تر اموات کس کی ہوتی ہیں؟ ایک غریب آدمی کی ہوتی ہیں جس کا کچا مکان ہوتا ہے. جب فلیش فلڈز آتے ہیں, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, پہاڑ پہ میرا گھر تو نہیں ہے, آپ کا تو نہیں ہے, چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب کا تو نہیں ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی نہیں ہے, ان کا گھر تو محفوظ رہتا ہے. چاہے جتنا بھی سیلاب آ جائے, چاہے جتنا بھی برسات ہو جائے یا ارتھکویک بھی آ جائے, تو ماشاءاللہ اچھی کنسٹرکشن والے گھر میں ہم رہتے ہیں. تو اموات تو غریب آدمی کی ہوتی ہے, اس میں سے بہت سارے غریب اللہ والے بھی ہوں گے, ہم سے بہتر مسلمان ہوں گے, ہم سے بہتر انسان ہو شاید. تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر مشکل وقت آیا ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے جان لے لی کسی کی, تو وہ عذاب نازل کیا ہے, وہ اس کے گناہوں کی سزا ہے. تو میرے خیال سے ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اور اگر ہم سیاست کو اس لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ اب ہم فارم 47 کو یا ووٹ چھیننے کو بھی اس سے تشبیہ دیں یا اس سے اس کا موازنہ کریں, تو میرے خیال سے بڑا انفارچونیٹ ہے. اور اگر آپ کی بات مان لی جائے, اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے, لیٹ سپوز ایک مفروضے کے طور پہ آپ جو بات کر رہے ہیں, اور اگر آپ کا اس پہ بلیف ہے, تو پھر کچھ سوال تو آپ سے ہی اٹھتے ہیں نا کہ اگر آپ کا یہ بلیف ہے کہ یہ اللہ کا عذاب اس لیے ہے کیونکہ ناانصافی ہے, تو اس وقت خیبر پختونخوا میں تو آپ کا کلیم ہے کہ رائٹ فلی آپ الیکشن جیتے ہیں, تو وہاں تو سب سے زیادہ اموات نہیں ہے, وہاں تو سب سے زیادہ نقصانات میں, وہاں تو دیہات کے دیہات تباہ ہو گئے. تو پھر وہاں آپ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ میں نہیں دوں گا, آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ کا یہ بلیف ہے, سلمان صاحب کا یہ بلیف ہے, تو ان کے پاس اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ایک بچہ بیٹھا ہوا تعلیم حاصل کر رہا تھا یا سو رہا تھا, یا ایک کوئی بزرگ یا کوئی ایک نوجوان جو بڑا نیک تھا, وہ بھی اس فلیش فلڈز میں, لینڈ سلائڈنگ میں اس کا گھر تباہ ہو گیا یا اس کی موت ہو گئی, تو اس کی جسٹیفیکیشن آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا وہاں پہ بھی غلط ووٹ کاسٹ کیے گئے تھے, وہاں پہ بھی چیٹنگ تھی, ناانصافی تھی, اس وجہ سے وہ چلے گئے؟ میرے خیال سے ایک سیاست کو سیاست کے طور پہ رہنے دیں. اور ایون جو ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کس کے اوپر کیا عذاب ڈال دیا یا کس کو کیا ثواب کے نتیجے میں اس کو دے دیا, میرے خیال سے ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے, ہمارے پے اسکیل سے اوپر کی بات ہے, تو انہیں پہ رہنے دیں. اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا اس پہ کیا کہنا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھاندلی کے نتیجے میں ہوتا ہے, تو پھر شاید اللہ نے آپ سے ہی جواب دیا ہے آر ٹی ایس بیٹھنے کا 2018 میں, جو پری پول ریگنگ ہوئی, جو ایک سارا ماحول تھا, تو آپ جواب دیں کہ یہ اس کا نتیجہ ہے جو خیبر پختونخوا کو فیس کرنا پڑا ہے. تو میرے خیال سے مجھے اس بات میں کوئی لاجک, کوئی سینس نہیں نظر آتی کہ آپ اس چیز کو بھی اس سے جوڑیں. ہاں, اس ملک میں اس وقت ایک ناانصافی کا نظام ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. پہلے بھی تھا, اب شاید زیادہ ہو گیا ہے. پہلے آپ نے ہاتھ کیا, اب آپ کے ساتھ اس سے بڑا ہاتھ ہو گیا ہے. تو آپ کا اس وقت جو کلیم ہے کہ ملک میں نظام انصاف ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. عدالتیں آلموسٹ ایسا لگتا ہے سیاسی معاملات پہ تو خاص طور پہ ڈس فنکشن نظر آتی ہیں. بابر ستار صاحب کا کل آپ نے خط دیکھا, وہ خود اپنے چیف جسٹس کے حوالے سے گلے شکوے کر رہے ہیں, اس سے پہلے خط لکھ چکے. تو جو نظام انصاف ہے, جو آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, جو لا کو بائی اسپرٹ اپلائی ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا ہے. اور آپ کے کئی جو لوگ ہیں, کئی لیڈران ہیں, آپ کے رہنما ہیں, ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ہم اس پہ مختلف اوقات پہ بات کرتے رہے کہ کس طریقے سے غلط سزائیں دی جا رہی ہے. نہیں ہونا چاہیے, جو بھی ہونا چاہیے ایک صاف, شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے. یہ آپ بالکل ٹھیک ہے. اس میں شاید اب آپ کل ایگریسر تھے, اوپریسر تھے, آج آپ وکٹم ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہے اور اس پہ لیکن یہ بات الگ ہے, لیکن اس کو اس حد تک رکھیں, ٹھیک ہے, اس کو اس سے نہیں ملانا چاہیے, اس سے نہ ملائیں. بالکل صحیح. سلیم صافی صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کچھ لوگ یا ناقدین اس کو اسلامی ٹچ کہہ رہے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی اپروچ لیتی آئی ہے. کچھ ناقدین ایون وہ تو ناقد نہیں رہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خواجہ آصف صاحب نے کچھ روز پہلے اسی کم و بیش قسم کا بیان دیا تھا, تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی بیان اتنا کوئی غلط نہیں ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
اگر خواجہ آصف صاحب نے اس طرح کا بیان دیا تھا تو وہ بھی غلط تھا، اور اگر اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے دیا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ دیکھیے، جو اس پہ اصل رائے تو علماء کرام ہی دے سکتے ہیں۔ جو علماء کا سوال آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن جو ہم ایک طالب علم کے طور پر جتنا بہت ہم نے پڑھا ہے، تو رسولوں کے ساتھ یہ سنت اللہ تعالیٰ کی خاص تھی کہ جب رسولوں کا انکار کیا جاتا تو اس کے بعد اس کی قوم پہ عذاب نازل ہوتا، یا اس عذاب آسمانی عذاب کی صورت میں، یا پھر اس کے ساتھیوں کی تلواروں کی صورت میں۔ باقی جہاں رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس کے بعد یہ چیز ہم نے پہلی بار سنی ہے کہ اس کی وجہ سے قدرتی آفات آئے ہیں۔ اب اگر یہ بات ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی سیلاب آیا ہوا تھا۔ اسی طرح ہم اگر یہ کہیں تو یہ سیلاب تو شروع ہوئے ہیں خیبر پختونخوا سے، جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور بنیر کے لوگ کم از کم ہم سے اچھے اور زیادہ دینی لوگ تھے۔ بنیر میں ان بچوں کا کیا قصور تھا ان داندلی کرنے میں یا باقی چیزوں میں جو اس پانی میں بہہ گئے؟ اسی طرح اگر داندلی کی بنیاد پر آتے تو پھر داندلی تو اس سے پہلے ظلم کا نظام پاکستان میں اب بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی ظلم کے نظام تھے۔ پھر تو ضیاء الحق کے پورے ماشاء اللہ میں ہر روز کوئی نہ کوئی عذاب آنا چاہیے تھا۔ پھر تو مشرف صاحب کی حکومت میں ہر روز کوئی نہ کوئی عذاب آنا چاہیے تھا، اگر جبر کی وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ تو اسی طرح ابھی زلزلہ آیا ہے، تو زلزلہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی پارٹی کے بقول جو ایک مذہبی تنظیم ہے طالبان کی، جہاں پہ ان کی حکومت ہے اور سارے دیہاتی علاقے ہیں، میں نے دیکھے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ 5 وقتہ نمازی کنڑ صوبے کے اور بڑے نیک اور اچھے لوگ ہیں، اب ان پہ زلزلہ کیوں آیا؟ تو میرے خیال میں اس طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، ہمیں ان کی آزمائش سے اور ان کے آفات سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اس کو کسی کے عمل سے جوڑنا میرے خیال میں یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بلکہ اس بحران کے یا اس آفت کا ایک اچھا پہلو یہ تھا، مثلا ہم نے بنیر میں دیکھا کہ ایک پارٹی کا ایک سائیڈ جماعت اسلامی والے نے پکڑا ہوا تھا اور دوسرا سائیڈ اس کا اے این پی والے نے پکڑا ہوا تھا، اور وہاں پہ جے وائی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، اس کی یہ ساری تفریق ختم ہو گئی تھی، اور سب لوگ مل جل کر وہ ریلیف کا کام کر رہے تھے، ریسکیو اور ریلیف کا۔